بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے فضائل مدینہ منورہ۔ محترم سامعین اکرام، سرزمین عرب میں ایک مشہور شہر ہے جس کو مدینہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ یہی وہ مدینہ ہے جس کو مدینۃ النبی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مدینہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ رب العالمین کا مبارک کلام اترتا تھا۔ صحابہ اکرام نے اسی مدینہ منورہ سے اسلامی تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ یہیں سے اسلام کی شعائیں پوری دنیا میں پہنچی اور اسی سرزمین پر رہ کر صحابہ اکرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ لہذا مدینہ منورہ سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا جز اور ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاریوں سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ انصاریوں کا مسکن مدینہ ہی تھا۔ مگر آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض نام نہاد مسلمان اہل مدینہ کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ جب اہل بیت اور عشق رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں، کتنی بے تکی اور نادانی کی بات ہے کہ مسکن رسول، وحی اور دارالاسلام سے بغض کیا جائے۔ یہ انتہا درجے کی جہالت ہے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالی بلاد حرم کی حفاظت فرمائے اور ان باغیوں کی سازشوں اور مکر و فریب کو انہی کی طرف پھیر دے۔ آمین، تقبل اللہ یا رب العالمین۔ سامعین اکرام، اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی چند ثابت اور صحیح فضیلتوں کو بیان کر دیا جائے جو کتاب و سنت کے صحیح دلائل پر مبنی ہو۔ نمبر 1، پہلی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے، یعنی مسلمان پر اس کی حرمت و عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے وہاں جنگ و جدال کرنا، وہاں کی گھاس اور درختوں کو کاٹنا اور وہاں کے جانوروں کو بھگانا یا انہیں شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسری فضیلت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال اور طاعون کبھی داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے نگرانی کر رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں طاعون اور دجال ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بدعت ایجاد کرنے والے اور بدعتوں کی حمایت کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینے میں کسی بدعت کو ایجاد کرے گا اور یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا، اس پر اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آئیے چوتھی فضیلت سماعت کرتے ہیں کہ مدینے
खिलाफ साजिश रचने वाले नाकाम व नामुराद हो जाएंगे। वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मदीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या साजिशें रचेगा, वो शख्स ऐसे ही नाकाम व नामुराद और बेनाम व निशान हो जाएगा जैसे पानी में नमक घुलकर बेनाम व निशान हो जाता है। आइए पांचवी फजीलत समाअत करते हैं। वो ये है कि मदीने में रहकर मसाइब पर सब्र करने वाले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और गवाही देंगे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा के मसाइब व आलाम और मुश्किलात पर सब्र करता है और अगर वो इसी मुसीबत पर सब्र की हालत में फौत हो गया तो रोज़े क़यामत मैं इसके हक में शिफाअत करूंगा या मैं इसके हक में गवाही दूंगा बशर्ते कि वो मुसलमान हो। छठी फजीलत ये है कि मदीने में वफात पाना सादत की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए मदीने में वफात पाना मुमकिन हो, इसे चाहिए कि वो मदीने ही में मरे, क्योंकि मैं इसके हक में सिफारिश करूंगा जो मदीने में फौत होगा। आइए सातवीं फजीलत समाअत करते हैं। वो ये है कि इस्लाम की नश्र और इशाअत का मरकज जैसे शुरू में मदीना था, इसी तरह कुर्ब क़यामत ईमान समटकर मदीना मुनव्वरा में चला आएगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्ब क़यामत ईमान समटकर मदीना आ जाएगा जैसे सांप समट कर अपने बिल में आ जाता है। आइए आठवीं फजीलत देखते हैं। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लिए मक्के मुकर्रमा से दुगनी खैर व बरकत की दुआ की है। जैसा कि रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, तूने जितनी खैर व बरकत मक्के में अता की है, मदीने में इससे दुगनी बरकत अता फरमा। और बाज रिवायतों में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुद, सा और फलों में बरकत की दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारे मुद व सा में बरकत अता फरमा। आइए नवी फजीलत देखते हैं। वो ये है कि मदीना के अजवा खजूर जन्नत का फल करार दिया गया है और ये जहर और जादू का इलाज है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अजवा खजूर जन्नत का फल है और इसमें जहर से शिफा है। और सहीहीन के ये अल्फाज इस तरह से हैं कि जिसने सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खाई, इस दिन इसे ना जहर नुकसान पहुंचाएगा और ना ही जादू। 10वीं फजीलत ये है कि मदीने की मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने से मस्जिद हराम के अलावा दीगर मसाजिद की बनिस्बत 1000 नमाज का सवाब मिलता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी इस मस्जिद में नमाज अदा करने का सवाब दूसरी मसाजिद में नमाज अदा करने के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है, सिवाय मस्जिद हराम के। आइए समाअत करते हैं 11वीं फजीलत। वो ये है कि मस्जिद नबवी में एक जगह ऐसी है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की क्यारी व बागीचा कहा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजरे और मिंबर का दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और मेरा मिंबर मेरे हौज पर होगा। मुअज़्ज़िज़ सामियात, अभी अभी आपने मदीना मुनव्वरा के
فضائل کو سماعت کیا، جن کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مدینہ اور اہل مدینہ کی محبت بس جائے، تاکہ مسلمان وہاں کے امور اور ذمہ داریوں کے حق میں دعائیں خیر کریں، کیونکہ وہی لوگ دراصل مدینہ منورہ کے قدام اور توحید کے پاسبان ہیں، اور موحدین سے محبت ایمان کا ایک اہم حصہ، ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ انہوں نے دارالہجر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کا سفر نہیں کیا، اور مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ یہ مدینہ اور اہل مدینہ سے محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینے میں وفات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ثمامہ بن اسعال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر میں سب سے مبغوض شہر مدینہ تھا، مگر آج میں نے اسلام کی سعادت حاصل کر لی ہے تو میرے نزدیک سب سے محبوب و پسندیدہ شہر اسی زرزمین پر اگر وہ ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مدینہ طابہ ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مدینہ طیبہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کی محبت کا انداز اس حدیث پاک سے ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے مدینہ منورہ تشریف لاتے اور جب مدینے کی دیواروں کو دیکھنے لگتے تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے، اور اگر آپ کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینے کی محبت میں اسے ایڑ لگا دیتے تاکہ آپ جلد سے جلد مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شہر مدینہ سے محبت کا ایک انداز ہے، محبت کا ایک معیار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل مدینہ کے حق میں دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا یہ تھی، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اس طرح پیدا فرما دے جیسا کہ مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارا سا و مجھ میں برکت عطا فرما، اور مدینے کی آب و ہوا ہمارے لیے نفع بخش اور صحت بخش بنا دے، اور مدینے کے وبا کو ختم فرما دے۔ تو معزز سامعات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شاعر اسلام کی محبت و تعظیم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اہل مدینہ کے خلاف کارروائی کرنے والوں پر کاری ضرب لگانے والے بنے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو مسجد رسول بنام مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین، تقبل اللہ یا رب العالمین۔ آئیے ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔